ایک ایسا سپہ سالار جس نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، ایک ایسا بہادر جنگجو جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیف اللہ کا لقب دیا۔ یہ کہانی ہے اس عظیم کمانڈر کی جس نے اپنی تلوار سے رومن اور پرشین امپائرز کو زیر و زبر کر دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت خالد بن ولید کی۔ خالد بن ولید 592 عیسوی کے قریب مکہ میں قبیلہ بنو مخزوم کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بنو مخزوم قریش کا وہ قبیلہ تھا جو جنگی مہارت، قیادت اور بہادری میں مشہور تھا۔ یہی وہ قبیلہ تھا جس سے اسلام کے سخت مخالف اور نامور سردار ابو جہل کا تعلق بھی تھا۔ خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے بااثر، دولت مند اور سیاسی طور پر طاقتور شخص تھے۔ اس ماحول نے خالد بن ولید کی شخصیت میں خود اعتمادی، قیادت اور جرأت پیدا کی۔ عرب معاشرے میں بچوں کو کم عمری میں ہی صحرائی ماحول میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ مضبوط، سخت جان اور فصیح اللسان بن سکیں۔ خالد بن ولید نے بھی کم عمری میں گھوڑ سواری سیکھی، نیزہ بازی اور تلوار بازی میں مہارت حاصل کی، جنگی حکمت عملی کا مشاہدہ کیا، سیاست کو سمجھا اور نوجوانی تک وہ مکہ کے بہترین گھوڑ سواروں میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں خالد بن ولید اسلام کے مخالف لشکروں کا حصہ رہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی معرکوں میں شرکت کی، خاص طور پر غزوہ احد۔ یہ وہ مقام تھا جہاں خالد بن ولید کی جنگی ذہانت پہلی بار نمایاں ہوئی۔ جب مسلمانوں کے کچھ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے تو خالد بن ولید نے فوراً موقع پہچانا اور عقب سے حملہ کر دیا۔ اس حکمت عملی نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے عرب کو بتایا کہ خالد بن ولید صرف بہادر ہی نہیں بلکہ غیر معمولی فوجی دماغ بھی رکھتے ہیں۔ وہ نوجوان جو آج اسلام کے خلاف صف آرا تھا، کل وہی اسلام کی سب سے مضبوط تلوار بننے والا تھا۔ وقت گواہ ہے، بعض اوقات سب سے سخت مخالف ہی سب سے بڑے محافظ بن جاتے ہیں۔ وہ شخص جس کی تلوار نے احد کے میدان میں تاریخ کا رخ موڑا تھا، آج وہی شخص اپنے دل کے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ 628 عیسوی صلح حدیبیہ کے بعد عرب بدل رہا تھا۔ اسلام دب نہیں رہا تھا بلکہ پھیل رہا تھا۔ خالد بن ولید سوچنے لگے، اگر یہ دین حق نہ ہوتا تو اتنی مخالفت کے باوجود کیسے قائم رہتا؟ راتوں کی خاموشی میں ایک سوال ان کے دل کو جھنجھوڑتا تھا، کیا میں حق کے مخالف کھڑا ہوں؟ یہی سوچ انہیں مکہ سے مدینہ کی طرف لے چلی۔ راستے میں ان کی ملاقات عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ تینوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا اور مدینہ پہنچ گئے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب خالد بن ولید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، خالد جیسے عقل مند شخص سے ہمیں یہی امید تھی۔ اسی لمحے دشمن اسلام کا سپاہی بن گیا۔ اسلام لانے سے پہلے خالد بن ولید خاندانی عہدے پر فیض تھے، اس لیے اسلام لانے کے بعد بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اعزاز کو قائم اور برقرار رکھا۔ ابھی خالد بن ولید کو اسلام میں داخل ہوئے تقریباً ایک ہی ماہ ہوا تھا کہ 8 ہجری میں جنگ موتا ہوئی۔ یہ معرکہ موجودہ اردن کے مکہ موتا کے قریب لڑا گیا۔ یہ پہلی بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کا مقابلہ براہ راست رومی یعنی بازنطینی سلطنت سے ہوا۔ اس جنگ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر حارث بن عمیر کو بصرہ کے حاکم کی طرف بھیجا، لیکن راستے میں غسانی سردار شرجیل بن عمرو نے انہیں شہید کر دیا۔ سفیر کا قتل بین الاقوامی اصولوں کے خلاف تھا، اس لیے اس کے جواب میں لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان اپنے اپنے ہتھیار لے کر حرب میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ 3000 کی تعداد میں اسلامی لشکر اکٹھا ہوا۔ یہی معرکہ بازنطینی سلطنت کی فتوحات کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوا۔ یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ خندق میں فراہم ہو سکا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اس کا امیر مقرر کیا اور فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب اس لشکر کے امیر ہوں گے۔ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن روا اس لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، اور اگر عبداللہ بن روا بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر مقرر کر لیں۔
یہ لشکر شمال کی طرف معان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں پڑاؤ ڈالا تو جاسوس نے خبر دی کہ بلکہ کے علاقے ماب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر خیمہ زن ہے اور اس کے جھنڈے تلے کئی قبائل کے مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے ہیں۔ مسلمان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں اتنے بڑے لشکر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معان میں اسلامی لشکر 2 رات ٹھہرا اور دونوں راتوں میں یہی مشورہ ہوتا رہا کہ کیا کیا جائے، کون سی حکمت عملی اختیار کی جائے۔ کچھ حضرات نے یہ رائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور ان کے حکم کا انتظار کیا جائے، کیونکہ 2,00,000 فوج سے 3,000 مجاہدین کا ٹکرانا کچھ انوکھا اور عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں سے کہا، جس شے سے تم ڈر رہے ہو یہی تو وہ شہادت ہے جس کی تمنا لے کر ہم گھروں سے نکلتے ہیں۔ مسلمان عبداللہ بن رواحہ کی بات سے متفق ہو گئے اور جاں بازوں کی یہ 3,000 کی جماعت دشمن کے 2,00,000 کے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے موتا روانہ ہو گئی۔ مسلمان موتا میں خیمہ زن ہو گئے۔ سب سے پہلے زید بن حارثہ جھنڈا لے کر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ موت سے کھیلتے ہوئے دشمن کے تیروں کی اماجگاہ بن گئے اور اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی علم جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں آیا۔ اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی۔ کچھ دیر بعد جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ کا بیان ہے کہ میں اس غزوہ میں شریک تھا۔ ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو دیکھا ان کے جسم پر تلوار اور نیزے کے 90 زخم تھے اور وہ سب کے سب سامنے تھے، پیٹھ کی طرف کوئی زخم نہیں تھا۔ جعفر بن ابی طالب کے شہید ہوتے ہی عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اسلام ہاتھ میں لیا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ چوں ہی عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، بنو اجلان کے ایک شخص ثابت بن ارقم نے جھنڈا اٹھایا اور بولے، اے مسلمانوں، اپنے میں سے کسی کو امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی ہمارے امیر ہیں۔ تو ثابت نے جواب دیا، میں یہ بار گران نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے جھنڈا خالد بن ولید کو پکڑایا اور کہا، آپ جنگ کے نشیب و فراز سے خوب واقف ہیں، انہیں اپنا امیر مقرر کر لو۔ چنانچہ خالد بن ولید نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیتے ہی ازسر نو فوج کو ترتیب دیا اور غروب آفتاب تک دشمن سے بھرپور طریقے سے لڑاتے رہے۔ رات کے وقت خالد بن ولید نے ایک جنگی چال چلی، فوج کی بھاری تعداد کو میدان سے دور چھپا دیا۔ صبح جب جنگ جاری تھی تو یہ دستہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا میدان جنگ میں آ کر مسلمانوں سے مل گیا۔ دشمن نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو نئی کمک آئی ہے، لہٰذا ان کے دل دہل گئے۔ دشمن یہ سوچنے لگا کہ کل اس تھوڑی سی فوج نے ہمارے لشکر کا کس ثابت قدمی سے مقابلہ کیا، اب تو انہیں کمک بھی پہنچ چکی ہے، کہیں انہیں شکست 2-4 نہ ہونا پڑے۔ بہرحال خالد بن ولید نے نہایت ہی جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ بخاری میں خود ان کا اپنا بیان نقل کیا گیا کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، صرف ایک یمنی تلوار ہاتھ میں چپک کر رہ گئی۔ رومی فوج خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی سے گھبرا گئی، انہیں حملہ کرنے کی جرأت نہ رہی۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کا نظام مضبوط رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا تعاقب نہیں کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں، کوئی چال چل کر انہیں صحرا کی تنہائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ آ گئے۔ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے اس جنگ سے دشمن کے دل میں ایسی دھاک بٹھائی کہ آگے چل کر یہ مارکا بازنطینی سلطنت کی فتوحات اور مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہی وہ مارکا تھا جس میں خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ جنگ موتا میں کامیاب حکمت عملی کے بعد پورے عرب میں خالد بن ولید کی بہادری اور جنگی مہارت کے چرچے تھے۔ جنگ موتا کے بعد خالد بن ولید نے فتح مکہ کے موقع پر بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ فتح مکہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے مشہور بت عزا کو گرانے کے لیے بھی خالد بن ولید کا انتخاب کیا اور 30 گھوڑ سواروں کے لشکر کے ساتھ عزا کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید اس مشن سے بھی کامیاب لوٹے۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مارکوں میں شرکت کی، جس میں انہوں نے جزیرہ نما عرب کو اپنی جرأت اور بہادری سے محو حیرت میں ڈالے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ جب خلیفہ اول خلافت کی ذمہ داریوں سے کچھ فارغ ہوئے
تو مملکت اسلامیہ میں مختلف فتنوں نے سر اٹھا لیا۔ مدینہ کے اندر اور باہر فتنوں کا سیلاب امڈ آیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے مختلف فتنوں کی سرکوبی کے لیے 11 لشکر تیار کیے اور ہر ایک کو الگ الگ جھنڈا دیا گیا۔ ان 11 جھنڈوں میں سے پہلا جھنڈا خالد بن ولید کو دیا گیا، جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا تھا۔ خالد بن ولید کو طلیحہ بن خویلد اسدی کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ طلیحہ سے فارغ ہو کر بطحا کا سفر کریں اور وہاں بنو تمیم کے سردار مالک بن نویرہ کی قوت کو پامال کریں۔ بنو اسد اور بنو تمیم یہ 2 قبائل تھے جو مدینہ کے قریب ہی آباد تھے۔ دونوں قبائل نہایت ہی جنگجو اور طاقتور تھے۔ خلیفہ اول نے سمجھا کہ ان دونوں سے جنگ کی ابتدا کی جائے، کیونکہ مدینہ سے قریب ہونے کی وجہ سے ان سے جنگ کرنا آسان تھا اور دونوں قبائل کی شکست دوسرے قبیلوں کو مرعوب اور متاثر کر سکتی تھی، اور انہیں شکست دینا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ یہ جنگ 11 ہجری 632 کو وسطی عرب کے مقام بزاخہ پر لڑی گئی۔ اس نسبت سے اسے جنگ بزاخہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ طلیحہ اور اس کے حامی قبائل کا مضبوط گڑھ تھا۔ طلیحہ اپنے علاقے کے بزاخہ نامی تالاب پر خیمہ زن تھا۔ کئی طاقتور قبائل بنو عطفان، ابس اور زبیان وغیرہ اس کے ساتھ تھے۔ ان قبائل کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بنو اسد اور بنو عطفان ہمارے حلیف قبائل ہیں، ہم اس نبی کو اپنا نبی مانیں گے جو ان قبائل میں سے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ قریش کا نبی ہمیں منظور نہیں۔ جب خالد بن ولید مدینہ سے روانہ ہوئے تو خلیفہ اول نے ان کو جو ہدایت دی وہ کچھ اس طرح تھی کہ تم اپنی پیش قدمی کا آغاز قبیلہ بنو تے سے کرنا، جب ان سے فارغ ہو جاؤ تو پھر بطحا کی طرف پیش قدمی کرنا اور وہاں مالک بن نویرہ کی سرکوبی کرنا۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ تم ایک مہم سے فارغ ہو جاؤ تو اس جگہ اس وقت تک قیام کرنا جب تک میرا اگلا حکم نہ پہنچ جائے۔ جب خالد بن ولید اپنے ہدف یعنی طلیحہ بن خویلد کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے، اسی اثناء میں قبیلہ بنو تے کے سردار عدی بن حاتم زکوٰۃ کا مال جمع کرانے کے لیے مدینہ پہنچے۔ جب خلیفہ وقت کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو انہیں اپنے پاس بلا کر کہا کہ وہ فوری طور پر اپنے قبیلے میں جا کر مرتدین سے صاف لفظوں میں کہیں اگر وہ ارتداد پر قائم رہے تو ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، انہیں سخت سزا دی جائے۔ دوسری جانب خالد بن ولید نے خلیفہ وقت کی ہدایت کے مطابق بزاخہ جانے کی بجائے قبیلہ تے کے مقام پر قیام کیا اور ظاہر یہ کیا کہ وہ خیبر جا رہے ہیں، وہاں سے مزید فوج لے کر بزاخہ کا رخ کریں گے۔ ادھر خلیفہ وقت کی ہدایت کے مطابق عدی بن حاتم اپنے قبیلے بنو تے کے پاس آئے، ان کو دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے عدی بن حاتم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کسی صورت میں اسلام قبول نہیں کریں گے، جس کے جواب میں عدی بن حاتم نے کہا تمہاری طرف مدینے سے ایک لشکر جرار جلد ہی آنے والا ہے جو تم پر قطعی طور پر رحم نہیں کرے گا اور آتے ہی تمہاری گردنیں اڑانا شروع کر دے گا اور پھر اس کے قتل سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ میں نے حقیقت تم پر واضح کر دی، تم میری بات مانو یا نہ مانو یہ تمہارا کام ہے۔ پہلے تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے عدی بن حاتم کا مذاق اڑایا، لیکن بار بار تنبیہ کرنے پر وہ کچھ نرم پڑے اور عدی بن حاتم کی باتیں غور سے سنی۔ جو کچھ وہ اپنی آنکھوں سے مدینے سے دیکھ آئے تھے ان کے بارے میں تفصیل پوچھی۔ عدی بن حاتم نے بتایا کہ مسلمانوں کی فوج مدینے سے کئی 100 میل دور اہل روم سے برسر پیکار ہوئی اور انہیں شکست فاش دی۔ خالد بن ولید کے بارے میں وہ اگرچہ بہت کچھ جانتے تھے، لیکن عدی بن حاتم نے بتایا کہ تمہاری طرف جو فوج آ رہی ہے اس کی قیادت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، وہ نہایت ہی سخت مزاج جرنیل ہیں، تم لوگ اس کے مقابلے میں ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتے، اور جب خالد تم پر فتح پا لیں گے تو وہ تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ عدی بن حاتم کی باتوں نے قبیلہ بنو تے کے لوگوں کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور نتیجہ یہ طے پایا کہ انہیں دوبارہ اسلام قبول کر لینا چاہیے، لیکن خطرہ یہ تھا کہ اگر وہ دوبارہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے قبیلے کے جو لوگ بزاخہ میں طلیحہ کے ساتھ ہیں وہ ان کو قتل کر دے گا۔ عدی بن حاتم کا قبیلہ اس شرط پر اسلام قبول کرنے پر راضی ہوا کہ ان کے جو لوگ بزاخہ میں طلیحہ کے لشکر میں موجود ہیں انہیں باحفاظت نکالا جائے، اس کے بعد ہم اسلام کا اعلان کر دیں گے۔ اس فیصلے کے بعد عدی بن حاتم خالد بن ولید کے پاس پہنچے جو اس وقت مدینہ کے قریبی آبادی مسخ میں لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ عدی بن حاتم نے خالد بن ولید سے درخواست کی کہ وہ 3 دن تک جنگ کا ارادہ مؤخر کر دیں۔ اسی دوران بزاخہ سے 500 آدمی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے جو جنگجو اور بہادر ہیں، جن سے آپ کو بڑی تقویت ملے گی۔
مشہور مورخ طبری کے مطابق خالد بن ولید نے 3 دن تک جنگ کا ارادہ مؤخر کر دیا اور وہیں مسخ میں قیام پذیر رہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق طلحیہ بن خویلد کے پاس قبیلہ بنو طے کے لوگ اپنے آدمی لینے کے لیے گئے تو اس نے بڑی خوشی سے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا۔ یہ لوگ واپس اپنے قبیلے پہنچے اور عدی بن حاتم کے ساتھ خالد بن ولید کے پاس پہنچ کر اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح خالد بن ولید کی فوج میں طبری کی ایک روایت کے مطابق 500 اور دوسری ابن اسیر کی روایت کے مطابق 1000 جنگجو سپاہیوں کا اضافہ ہوا۔ بنو طے کے مسلمان ہونے کے بعد خالد بن ولید جنگ کے ارادے سے قبیلہ بنو جدیلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عدی بن حاتم نے ایک بار پھر مداخلت کی اور کہا، بنو طے کی مثال ایک پرندے کی ہے جس کا ایک پر بنو جدیلہ ہے۔ آپ چند روز کے لیے ذرا توقف کریں اور مجھے موقع دیں تو ممکن ہے اللہ انہیں بھی بنو طے کی طرح اسلام کی قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ خالد بن ولید نے ان کی یہ رائے پسند کی اور انہیں قبیلہ بنو جدیلہ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ عدی بن حاتم ان کے پاس گئے، ان سے وہی باتیں کی جو بنو طے سے کی۔ انہوں نے تمام باتیں غور سے سنی، کافی دیر گفتگو ہوئی، اس کے بعد انہیں اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ طبری اور ابن اسیر کی 2 مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے اسی وقت عدی بن حاتم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ قبیلہ بنو جدیلہ کے 1000 آدمی خالد بن ولید کے پاس گئے اور دوبارہ اسلام قبول کر کے اپنی خدمات اسلامی فوج کے حوالے کر دی۔ بنو طے اور بنو جدیلہ کا مرحلہ تو بغیر کسی جنگ کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے بٹھائے حل ہو گیا۔ اب خالد بن ولید نے اپنی اصل منزل مقصود یعنی بزاخہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا۔ طلحیہ نے جب سنا کہ بنو طے اور بنو جدیلہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو اسے سخت صدمہ ہوا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹا رہا۔ مورخین کے مطابق طلحیہ شاید مقابلے کا ارادہ ترک کر دیتا، لیکن عیینہ بن حصن نے اسے مقابلے سے دستبردار نہ ہونے دیا۔ اس لیے عیینہ بن حصن کے قبیلے بنو فرازہ کا 700 افراد پر مشتمل ایک دستہ طلحیہ میں موجود تھا۔ طلحیہ اور عیینہ مدینہ پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر صورتحال کچھ مختلف تھی۔ عیینہ کے 700 آدمی طلحیہ کے لشکر میں موجود تھے اور بنو طے اور بنو جدیلہ کے بڑے قبیلوں کے لوگ اس سے الگ ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں جا چکے تھے۔ بنو طے اور بنو جدیلہ کو ساتھ ملانے کے بعد خالد بن ولید بزاخہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہراول دستے کے طور پر انہوں نے دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے عکاشہ بن میسن اور ثابت بن ارکم کو لشکر کے آگے بھیجا۔ راستے میں ان کی ملاقات طلحیہ کے بھائی حبال سے ہوئی۔ ان دونوں نے جیسے ہی حبال کو دیکھا اسے قتل کر دیا۔ طلحیہ کو جب حبال کے قتل کا پتہ چلا تو اپنے بھائی کے ساتھ قاتلوں کی تلاش میں نکلا اور انہیں پکڑ لیا اور مقابلے کا موقع دیے بغیر ان کو شہید کر دیا۔ مسلمان فوج جب بزاخہ پہنچی تو انہیں ایک اور مسئلہ درپیش آیا، وہ یہ کہ طلحیہ کے کیمپ میں مسلمانوں کے خلاف جو قبائل موجود تھے ان میں بنو قیس اور بنو اسد بھی موجود تھے۔ بنو طے اور بنو اسد آپس میں حلیف تھے، جس کی وجہ سے بنو طے کے لوگوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ انہیں بنو اسد سے نہ لڑایا جائے کیونکہ وہ ہمارے حلیف ہیں، اس کے علاوہ جس قبیلے سے آپ کہیں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جس پر خالد بن ولید نے کہا تمہیں اختیار ہے، جس قبیلے سے بھی تم چاہو لڑو۔ اب پھر بنو طے کے سردار عدی بن حاتم نے مداخلت کی اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا بنو اسد بے شک ہمارے حلیف ہیں، لیکن اب وہ دشمنان اسلام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے اب وہ ہمارے حلیف نہیں رہے، ہم ان کا مقابلہ کریں۔ جس پر خالد بن ولید نے کہا کہ دشمنان اسلام کے جس فریق سے بھی لڑو گے وہ جہاد ہی ہوگا اور اللہ کی رضا کا باعث ہوگا۔ آپ وہی کام کریں جو آپ کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں، آپ ان کی مخالفت نہ کریں۔ جس پر عدی بن حاتم خاموش ہو گئے۔ چنانچہ بنو طے نے بنو قیس سے جنگ کی، جبکہ باقی مسلمانوں نے بنو اسد سے۔ اب بزاخہ کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کی کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی اور طلحیہ کی طرف سے امیر جنگ عیینہ بن حصن تھا۔ عیینہ کو اپنے جاں بازوں پر بڑا ناز تھا، لیکن خالد بن ولید اور ان کی فوج نے اس کی فوج کو بدحواس کر دیا۔ ادھر طلحیہ اپنے خیمے میں بیٹھا وہی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب عیینہ نے اپنی فوج کے پاؤں اکڑتے دیکھے تو وہ گھبرا کر طلحیہ کے خیمے میں آیا اور پوچھا کیا کوئی وحی نہیں آئی؟ جس پر طلحیہ نے جواب دیا ابھی نہیں۔ اب لڑائی میں مزید شدت پیدا ہو چکی تھی اور مسلمانوں کا دباؤ مرتدین پر بڑھنے لگا تو عیینہ ایک مرتبہ پھر گھبرا کر طلحیہ کے خیمے میں داخل ہوا اور پوچھا جبرائیل کوئی وحی لائے یا نہیں؟
طلحیہ نے ابھی بھی وہی جواب دیا نہیں۔ ادھر عیینہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج کے قدم اکڑ رہے ہیں، اس لیے وہ جھنجھلا کر بولا آخر کب تک وہی آئے گی؟ طلحیہ نے کہا کہ میری رسائی تو ملا اعلیٰ تک ہو گئی ہے، اب دیکھنا ہے اوپر سے کیا جواب آتا ہے۔ یہ جواب سن کر عیینہ ایک بار پھر میدان جنگ میں پہنچا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگا۔ اب ہونا کیا تھا، خالد بن ولید کے لشکر نے اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ شکست کو سامنے دیکھ کر وہ سخت گھبرایا اور طلحیہ کے پاس آیا اور پوچھا اب بھی کوئی وحی آئی یا نہیں؟ طلحیہ نے جواب دیا ہاں آئی۔ پوچھا وہ کیا؟ طلحیہ نے جواب دیا وہ یہ یعنی تمہارے پاس بھی ایسی چکی ہے جیسی ان عینی مسلمانوں کے پاس، تیری باتیں وہ ہیں جنہیں تو کبھی نہ بھولے گا۔ عیینہ وحی کے الفاظ سن کر خاموش نہ رہ سکا کیونکہ وحی بے معنی اور مبہم تھی۔ عیینہ نے غصے کے مارے بے قابو ہو کر اپنی قوم سے کہا اے بنو فرازہ، طلحیہ کذاب ہے، لہٰذا تم جنگ سے الگ ہو جاؤ اور بھاگ کر اپنی جانیں بچاؤ۔ عیینہ کی باتیں سن کر بنو فرازہ تو بھاگ کھڑے ہوئے اور باقی لشکر طلحیہ کے قریب جمع ہوا اور پوچھا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ طلحیہ نے اپنے لیے تیز رفتار گھوڑے اور اپنی بیوی نوار کے لیے ایک سواری کا بندوبست پہلے ہی کر رکھا تھا۔ اب اس نے اپنی فوج کے پاؤں اکھڑتے دیکھے تو اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنی بیوی کو بھی سوار کر لیا اور یہ کہتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا کہ جو شخص میری طرح اہل و عیال کو لے کر بھاگ سکتا ہے بھاگ جائے اور اپنی جان بچا لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طلحیہ کی تمام طاقت ختم ہو گئی اور اس کی جھوٹی نبوت دم توڑ گئی۔ طلحیہ میدان جنگ سے بھاگ کر شام چلا گیا اور وہاں بنو کلب میں سکونت اختیار کر لی۔ روایت کے مطابق بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اس طرح خالد بن ولید نے طلحیہ بن خویلد کی طاقت کا کلا کما کر دیا۔ خالد بن ولید نے بزاخہ کے قیام کے دوران 3 بڑے کام کیے۔ پہلا، ارد گرد کے تمام مرتد قبائل کا استحصال کیا۔ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کو امن دے دیا اور دوسروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسرا، جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا ان کو ان کے انتقام اور قصاص میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا پھر کسی کو مسلمان کو قتل کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ تیسرا کام یہ کہ مرتدین کے ان تمام سرداروں کو جنہوں نے اسلامی افواج کا مقابلہ کیا تھا یا جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا ان کو قتل کیا گیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے خلیفہ وقت کے پاس مدینہ بھیج دیا گیا۔ جنگ بزاخہ کے بعد خالد بن ولید نے خلیفہ وقت کو خط میں کیا لکھا اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کی سرزنش کیوں کی؟ ایرانیوں کے ساتھ لڑی گئی جنگ ذات السلاسل کیا تھی اور ایرانی کمانڈر نے اپنے سپاہیوں کو جنگ کے دوران زنجیروں میں کیوں جکڑ دیا تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کے اگلے حصے میں۔